خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام کا آغاز سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی حدیث پاک سے کیا کرتے ہیں جو قرآن پاک کے فضائل سے ریلیٹڈ ہوا کرتی ہے. تو آئیے سماعت فرماتے جائیے ایک ایسی حدیث پاک کہ ناظرین جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. بڑی ہی ایمان افروز حدیث ہے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی جنہیں ابن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا تھا. ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ ایک مقام پر خیمہ گاڑتے ہیں اور پاس ہی خیمے کے باہر ان کا چھوٹا بچہ آرام کر رہا ہے. اپنے گھوڑے کو باندھتے ہیں اور اس کے بعد خیمے کے اندر چلے جاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں. اور ناظرین و سامعین، بعض روایات کے مطابق سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے ہیں کہ اچانک گھوڑے کے ہنہنانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ گھوڑا اچھل کود رہا ہے. کچھ دیر تو اس طرح گزر گئی، لیکن ناظرین حضرت ابن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ اس خوف سے باہر تشریف لائے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ گھوڑا اچھل کود کر کے ان کے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. جب باہر آئے تو گھوڑا بالکل یکا یک خاموش ہو گیا، ساکت ہو گیا. پھر آسمان کی جانب ابن حدیر کی نگاہ اٹھی تو دیکھتے ہیں کہ نورانی خیمے ہیں جو نیچے آ رہے ہیں، زمین کے قریب ہو رہے ہیں. ناظرین و سامعین، ابن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دیکھتے ہی دیکھتے یہ منظر یکدم آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ، یہ منظر دیکھا، یہ کیا تھا؟ یہ گھوڑے کا ہنہنانا، اس کا اچھلنا کودنا اور آسمان سے نورانی خیموں کا نیچے آنا اور پھر یکدم تمام مناظر کا میری نظروں سے اوجھل ہو جانا، یہ کیا ماجرا ہے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا کہ اقرأ القرآن یا ابن حدیر، اقرأ القرآن یا ابن حدیر، اقرأ القرآن یا ابن حدیر. 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ ابن حدیر قرآن کو پڑھا کر، قرآن کی تلاوت کیا کر. اس کے بعد فرمایا کہ کیا تو جانتا ہے کہ یہ نورانی خیمے کیا تھے جو تیری نظروں نے دیکھے اور پھر تیری نظروں سے اوجھل ہو گئے؟ عرض کی آقا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں نہیں جانتا یہ کیا تھا، میری نظروں نے ضرور دیکھا. فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ وہ نورانی خیمے حقیقت میں نورانی خیمے نہ تھے، وہ بظاہر تو نورانی خیمے تھے لیکن حقیقت میں وہ آسمانی فرشتے تھے جو ابن حدیر تیرے قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے زمین پر آ رہے تھے. اور قسم اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، خدا کی قسم اگر تو قرآنی تلاوت میں مشغول رہتا تو زمین والے آسمانی فرشتوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتے. اسی لیے فرمایا کہ اقرأ القرآن یا ابن حدیر، اے ابن حدیر قرآن کو پڑھا کر. ناظرین و سامعین، ذرا سوچئے نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان اپنے مقام پر موجود ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بظاہر ہمیں مائنر سی بات لگتی ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، لیکن ناظرین یہ حدیث
اپنے اندر کتنی وسعت رکھتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ شخص بہترین شخص ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بہترین امتی ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ کیا ناظرین یہ صحابہ اکرام یا ابن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ آپ نے سماعت فرمایا، کیا یہ آسمانی مخلوق تھی؟ ہرگز نہیں، یہ انسان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ اپنی زبان کو اتنا اخلاص سے تر کیا ہوا تھا کہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تو آسمانی فرشتے ان کی تلاوت کو سننے آیا کرتے۔ تو کیا ناظرین ہم اور آپ یہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے، یا اس مرتبے کو حاصل کرنے والوں کی پیروی نہیں کر سکتے؟ تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ناظرین اس کی پیاری کتاب جو اس نے اپنے عظیم رسول پر نازل فرمائی اس کو تھام لیجیے۔ ناظرین و سامعین، قرآن پاک سے محبت کیجیے، قرآن پاک سے بلکہ میں کہوں گا عشق کیجیے، اور محبت و عشق کا ثبوت یہ ہے قرآن پاک کو پڑھتے رہیے۔ ناظرین و سامعین، یاد رہے کہ جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جب وہ اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کا عالم کیا ہوتا ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اس کی میت رکھی ہوتی ہے اور ناظرین دیگر اعزاء اور اقرباء اس کا دیدار کرتے ہیں، لیکن دیدار کرنے والوں کو یہ نہیں معلوم کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمانی فرشتے اس کا دیدار کرنے کے لیے اس طریقے سے امڑ کر آیا کرتے ہیں جس طریقے سے مسلمانان عالم خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے ہیں، اس کا دیدار کیا کرتے ہیں۔ تو ناظرین آپ یہ مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں، آپ یہ بلند مقام حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک پر عمل کیا جائے، اور عمل ناظرین قرآن پاک کی تلاوت کے بغیر ممکن نہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت ناظرین و سامعین بغیر اصول قوانین کے سمجھنے کے بالکل پاسبل نہیں ہے۔ تو آپ اصول قوانین سیکھیں گے، قرآن پاک کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ناظرین جب تک آپ یہ نہیں سیکھیں گے اس وقت تک آپ قرآن پاک کو نہیں پڑھ سکتے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک کو سیکھنا یہ جنت کی کنجی ہے، اور دنیا میں ناظرین و سامعین کامیابی کی کنجی ہے۔ تو آئیے اس کنجی کو ناظرین و سامعین حاصل کیجئے اور جنت کو حاصل کیجئے، اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کیجئے۔ یاد رہے کہ ناظرین ہم اس پروگرام میں آپ کو ہر پروگرام میں، جب بھی ہمارا پروگرام ہوتا ہے ہفتے میں 3 روز، تو ہم ہر مرتبہ آپ کو ایک نیا سبق پڑھاتے ہیں، اور ہر سبق میں اس طرح ہم کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ناظرین اس کا فارمیٹ یہ ہے کہ اس میں 3 سیگمنٹ ہوا کرتے ہیں۔ اس میں فرسٹ سیگمنٹ میں جتنے کلمات ہوتے ہیں، ہر کلمے میں جتنے حروف ہوا کرتے ہیں، کون سے حرف پر کون سی حرکت ہوا کرتی ہے، ناظرین کون سے حرف کا کون سا مخرج ہوتا ہے، ایک کلمہ چند حروف سے کس طرح اسپیل ہوا کرتا ہے، ایک آیت یا ایک جملہ چند کلمات سے مل کر کس طرح بنا کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اور سیکنڈ سیگمنٹ میں ناظرین ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت آپ کو سنائی جاتی ہے۔ تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ یہ آپ کا سیگمنٹ ہے ناظرین، اس میں آپ ہمیں کالز کرتے ہیں، اپنا سبق سناتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 116 سے 116۔ تو آئیے باوضو ہو جائیے، باوضو ہو کر اسکرین کے سامنے اپنے کلام پاک کو لے آئیے۔ اپنا آج کا سبق ناظرین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 نکالیے، تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو ذوق اور شوق کے ساتھ اسٹارٹ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ آیت نمبر 116 کا فرسٹ پورشن آپ کے سامنے موجود ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض۔ اب سب سے اول ہمیں دیکھنا ہے کہ اس پورشن میں کتنے کلمات ہیں۔ ناظرین پہلا کلمہ ہے بل، اور اس کے بعد دوسرا کلمہ ہے لہو، تیسرا ما، چوتھا فی، اور پانچواں السماوات، اور چھٹا والارض۔
یہاں پر یاد رہے کہ فی کو السماوات سے علیحدہ پڑھیں تو ناظرین یہاں پر حمزہ پر زبر ہوگا اور اسے السماواتی پڑھیں گے، لیکن فی کو ملا کر پڑھیں گے تو فا کو سین کے ساتھ ملائیں گے اور حمزہ کو درمیان سے حذف کر دیا جائے گا، حمزہ کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اور لام کی آواز یہاں پر کیوں نہیں نکالی جائے گی انشاءاللہ ہم وقت مناسب پر آپ کو ضرور بتائیں گے ناظرین، پروگرام غور سے دیکھیے گا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کلمے میں کتنے حروف ہیں، کون سے حرف پر کون سی حرکت موجود ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ بل میں 2 حروف ہیں، با اور لام۔ با پر زبر ہے اور لام پر یہ نامکمل ادھوری سی علامت آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، اس علامت کو علامت جزم بھی کہتے ہیں، علامت سکون بھی کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ علامت ہو اس حرف کو جازم یا ساکن کہیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے لہو میں 2 حروف ہیں، لام اور ہا۔ ناظرین لام کے اوپر یہ 3 دندانوں والی علامت ہے، اسے تشدید کہتے ہیں، اور ناظرین یاد رہے کہ جس حرف پر تشدید ہو اس سے مشدد حرف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو لام پر تشدید اور اوپر زبر ہے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے۔ یہ الٹا پیش ہو یا اس کے علاوہ ناظرین کھڑی حرکت کسی حرف کے اوپر ہو تو اسے کھڑا زبر کہتے ہیں، کھڑی حرکت کسی حرف کے نیچے ہو اسے کھڑی زیر کہتے ہیں، اور الٹا پیش کسی حرف کے اوپر تو ناظرین ان تینوں کو کھڑی حرکات کہا جاتا ہے۔ اور کھڑی حرکات کا حکم حروف مدہ کی مانند ہوا کرتا ہے۔ جس طریقے سے حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، بالکل ایز اٹ از ان کھڑی حرکات کو بھی یعنی کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش کو بھی ایک الف کی مقدار ناظرین و سامعین کھینچ کر ہی پڑھا جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ما میں 2 حروف میم اور الف، میم پر زبر، الف پر کوئی حرکت نہیں، الف پر ناظرین کوئی حرکت موجود نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد فی میں دیکھیے فا اور یا، فا کے نیچے زیر، یا پر کوئی حرکت موجود نہیں۔ السماوات، اس میں کتنے حروف ناظرین ذرا غور کیجئے گا، الف، اب یہ الف اصل میں حمزہ ہے، اس کی ڈیٹیل میں کچھ دیر پہلے عرض کر چکا ہوں۔ حمزہ، لام، سین 2 مرتبہ، میم، واو، تا، کل اس میں 7 حروف ہیں۔ سین پر ناظرین تشدید ہے، اوپر زبر ہے، میم پر کھڑا زبر، واو پر کھڑا زبر، اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کے سامنے کچھ دیر قبل عرض کر چکا ہوں۔ اس کے بعد ناظرین دیکھیں تا کے نیچے زیر ہے، پھر واو پر زبر ہے، اور یہاں پر بھی ایز اٹ از وہی سچویشن ہے کہ والارض، واو کو الارض کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں حمزہ کو حذف کر دیں گے، یعنی حمزہ کو نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر ناظرین واو کو لام کے ساتھ ملا کر نہ پڑھیں تو اسے الارض پڑھا جائے گا، حمزہ پر زبر موجود ہوگا۔ تو اس میں دیکھیں حمزہ، لام، حمزہ، را، ضاد، کل اس میں 5 حروف ہیں، لام ساکن، حمزہ پر زبر اور را ساکن، ضاد کے نیچے زیر موجود ہے۔ آئیے ناظرین یہاں تک ہم نے آپ کو بتایا کہ کون سے حرف پر کون سی حرکت ہے، اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سے حرف کا کون سا مخرج ہے۔ یاد رہے کہ جب ہم ایک حرف کا مخرج آپ کو بتائیں گے، وہی حرف اگر اسی سبق میں پھر ریپیٹ ہوگا ہم اس کی ریپیٹیشن نہیں کریں گے ناظرین، لہٰذا فرسٹ ٹائم آپ اسے بغور سنیں، ذہن نشین فرمانے کی کوشش کیجئے، اور اس کے علاوہ اپنے پاس قلم کاپی ضرور رکھیں، کوئی اہم بات، اصول قانون کی بات، کوئی بات آپ کو پسند آ جائے تو آپ اسے فوراً نوٹ کر لیں، نوٹ کیا ہوا بارہا جب آپ چاہیں آپ کے کام آ سکتا ہے۔ اور جب ہم کسی بھی حرف کو اس کے مخرج کے تھرو ادا کر رہے ہوں تو آپ اس کی ادائیگی میں خاموش بیٹھنے کے بجائے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ ناظرین و سامعین، جتنا آپ پریکٹس کریں گے، جتنا آپ ریپیٹ کریں گے، اتنا زیادہ آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں آئیے ناظرین حروف کے مخارج کی جانب۔ بل میں آپ دیکھیں کہ پہلا حرف ہے با، با کا مخرج دونوں ہونٹوں کے تر حصے ہیں۔ ناظرین دونوں ہونٹوں کے تر حصے کون سے ہیں؟ دونوں ہونٹوں کے جو اندرونی حصے ہیں اور یہ عام طور پر تر رہتے ہیں تو اسی اعتبار سے انہیں تر حصے کہا جاتا ہے، اور دونوں ہونٹوں کے جو ظاہری حصے ہیں جو عام طور پر خشک رہتے ہیں انہیں خشک حصے کہا جاتا ہے۔ تو دونوں ہونٹوں کے اندرونی تر حصے یہ حرف با کا مخرج ہیں، اور دونوں ہونٹوں کے ظاہری خشک حصے یہ حرف میم کا مخرج ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے ناظرین کہ لام ہے، لام زبان کے کنارے
کنارے اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والے حصے سے ادا کیا جائے گا۔ زبان کا ابتدائی پورشن یہ زبان کا کنارہ کہلاتا ہے، اور ناظرین اس کے علاوہ دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والا حصہ، تو اوپر والے دانتوں کا اندرونی طور پر اوپری حصہ یہ اوپر والے دانتوں کی جڑ کہلاتا ہے، اور اسی جڑ کے ساتھ ناظرین جو تالو کا حصہ ہے، زبان کے کنارے کو تالو کے اسی حصے کے ساتھ ملا کر آپ کو لام ادا کرنا ہے۔ وداؤٹ پرابلم آپ لام ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ را اور نون کا بھی یہی مخرج ہے، تو لام، را، نون ان تینوں کا مخرج ناظرین و سامعین ایک ہے، تو انہیں ہم مخرج کہیں گے۔ صفاتی ڈیفرنس موجود ہے تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد دیکھیے ناظرین کہ پھر لام ہے، لام کا مخرج ابھی ہم نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد دو چشمی ہا ہے، اس کا مخرج حلق کا نچلا حصہ ہے، حلق کے نچلے حصے سے دو چشمی ہا کو ادا کیا جاتا ہے۔ یاد رہے ناظرین کہ جس حرف کا تعلق بھی حلق سے ہو جائے اس حرف کو حرف حلقی کہتے ہیں۔ تو حروف تہجی کی کل تعداد 29 ہے، اور اس میں حروف حلقی کی تعداد ناظرین 6 ہے، یعنی 6 حروف حلقی ہیں۔ کون کون سے ہیں سماعت فرمائیے بلکہ نوٹ کر لیجئے۔ حمزہ ہا، عین حا، غین خا، حمزہ ہا، عین حا، غین خا۔ اب یہاں پر آپ حلق کو 3 پورشنز میں تقسیم کریں تو حلق کا جو اوپری حصہ ہے یہ غین اور خا کا مخرج ہے، درمیانی حصہ یہ عین اور حلوے والی ہا کا مخرج، اور سب سے جو نچلا حصہ ہے ناظرین یہ حمزہ اور دو چشمی ہا کا مخرج ہے۔ تو یہاں چونکہ ہا ہے دو چشمی، تو ہم اس کے اگینسٹ بات کریں گے حلوے والی ہا کے بارے میں۔ ناظرین دونوں کے مابین فرق ہے، لیکن عام طور پر فرق نہیں کیا جاتا۔ دو چشمی ہا کو ہا اور حلوے والی ہا کو ہا پڑھ دیا جاتا ہے، اور کوئی فرق سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی۔ دو چشمی ہا کا مخرج حلق کا نچلا اور حلوے والی ہا کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ، تو یہ مخرج کا ڈیفرنس ہے۔ اور اس کے علاوہ دو چشمی ہا کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ اسے نارملی طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اور حلوے والی ہا کو ناظرین ایک اضافی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس فرق کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ سے مسٹیک نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ناظرین دیکھیے کہ ما میں میم ہے اور الف ہے، میم کا مخرج ہم آپ کو بتا چکے ہیں با کے ضمن میں۔ اس کے بعد الف حلق کے نچلے حصے سے یہ ادا کیا جائے گا۔ فی میں پہلا حرف ہے فا، فا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تری والے حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اوپر کے دانتوں کا اندرونی طور پر نچلا حصہ جو منہ کو بند کرنے کی صورت میں ناظرین نچلے دانتوں کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، یہ اوپر والے دانتوں کا اندرونی کنارہ کہلاتا ہے۔ اور نچلے ہونٹ کا تری والا حصہ آپ جانتے ہیں کہ جو اندرونی حصہ ہے وہ تری والا حصہ ہے، تو اوپر کے دانتوں کے کنارے کو نچلے ہونٹ کے تری والے حصے کے ساتھ ملائیے، ملا کر فا ادا کیجئے، بآسانی آپ فا ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین دیکھیے یا ہے، یا کا مخرج زبان کا درمیانی اور اوپر کے تالو کا درمیانی حصہ ہے۔ زبان کے درمیانی حصے کو اوپر کے تالو کے درمیانی حصے کے ساتھ ملائیے، ملا کر ناظرین یا ادا کیجئے۔ اس کے علاوہ جیم اور شین کو بھی اسی مخرج کے تھرو ادا کرنا ہوگا۔ تو جیم، شین، یا ان تینوں کا مخرج ناظرین ایک ہے تو انہیں بھی ہم مخرج کہیں گے۔ صفاتی فرق موجود تو انہیں بھی متحد المخارج اور مختلف الصفات کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین دیکھیے السماوات میں سب سے پہلے حمزہ اور لام ہے، دونوں کے مخارج آپ سن چکے ہیں۔ سین کا مخرج زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے ہیں۔ زبان کی نوک تو آپ جانتے ہیں ناظرین، دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے آپ کے سامنے ہم ایکسپلین کرتے ہیں اسے۔ دونوں دانتوں کے اندرونی طور پر وہ حصے جو منہ کو بند کرنے کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ ناظرین مل جاتے ہیں، یہی دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے کہلاتے ہیں۔ زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں کے ساتھ ملائیے، ملا کر سین ادا کیجئے، بآسانی آپ سین ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زا اور صاد کا بھی یہی مخرج ہے، تو سین، زا، صاد ان تینوں کو ہم مخرج بھی کہیں گے۔ صفاتی ڈیفرنس ہونے کے اعتبار سے انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات بھی کہا جائے گا۔ سین اور صاد کے مابین ڈیفرنس کو سماعت فرماتے جائیے ناظرین۔ سین کا مخرج اور صاد کا مخرج ایک ہے، لیکن صفات میں فرق ہے، ڈیفرنس ہے۔ سین کی صفت یہ کہ اسے ہمیشہ باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، اور صاد کی صفت یہ کہ اسے ہمیشہ
پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد میم ہے ناظرین، میم کا مخرج آپ سماعت فرما چکے ہیں، واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے تا، تا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا کیا جائے گا ناظرین۔ زبان کی نوک، اوپر کے دانتوں کی جڑ، اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو بتا چکے ہیں، دونوں کو ساتھ ملائیے، ملا کر تا ادا کیجئے۔ دال اور تا کو بھی اسی مخرج کے تھرو آپ ادا کریں گے، تو تا دال تا ان تینوں کا ناظرین مخرج ایک ہے، تو انہیں ہم مخرج بھی کہیں گے۔ صفاتی ڈیفرنس ہے تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات بھی کہا جائے گا۔ تا اور تا میں کیا ڈیفرنس ہے؟ عام طور پر پڑھنے میں فرق نہیں کیا جاتا، تا کو تا، تا کو تا کی مانند پڑھا جاتا ہے، حالانکہ فرق ہے اور فرق کرنا ضروری بھی ہے۔ ناظرین تا کی صفت یہ ہے کہ اسے ہمیشہ باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، اور تا کی صفت یہ کہ اسے ہمیشہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے والارض میں واو ہے، حمزہ ہے، لام ہے، پھر حمزہ ہے اور را ہے، ان تمام کے مخارج آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ را کا مخرج ناظرین لام کے ضمن میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اب آئیے داد کے مخرج کی جانب کہ داد کا مخرج کیا ہے۔ ناظرین داد جو ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا کیا جائے گا۔ زبان کی کروٹ کو اوپر کی داڑھوں کی جڑ کے ساتھ ملائیے، داد ادا کیجئے، بآسانی آپ داد ادا کر سکتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ داد کا تعلق حروف مستعلیہ سے ہے۔ حروف مستعلیہ وہ حروف ہوا کرتے ہیں کہ جنہیں ہمیشہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ناظرین حروف مستعلیہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، نوٹ کر لیجئے۔ حروف مستعلیہ کل 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، جن کا مجموعہ خصا، ضغط اور قز ہے۔ ان حروف کو ناظرین ہمیشہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ عام طور پر ناظرین بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ داد کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا جاتا، داد کو بعض اوقات ضاد کی طرح ادا کیا جاتا ہے، ضا کی مانند پڑھا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ تمام قراء حضرات کے نزدیک، تمام قاریوں کے نزدیک ہر حرف کو اس کے مخرج کے ساتھ ادا کرنا لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اور کسی حرف کو اس کے مخرج کے تھرو ادا نہ کیا جائے ناظرین یہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو داد کا مخرج ہم نے آپ کو بتایا۔ اب اس سے اگر ضا پڑھا جائے تو ناظرین ضا کا مخرج تو بالکل علیحدہ ہے۔ ضا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے، اور داد کا مخرج ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ۔ تو دونوں کے مخارج میں فرق ہے تو دونوں کو علیحدہ پڑھنا ہوگا۔ دونوں کے مخارج کے فرق کے علاوہ ناظرین صفات میں بھی فرق ہے، تو ہر لحاظ سے اسے داد پڑھا جائے گا، ضاد پڑھنا بالکل غلط ہے اور ناجائز ہے۔ ناظرین یہاں تک ہم نے آپ کو حروف کے مخارج سے آگاہ کیا، آئیے اب ہم چلتے ہیں حروف کی اسپیلنگ کی جانب، ہمارا ساتھ دیجئے، ہمارے ساتھ مل کر حروف کی اسپیلنگ کیجئے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، با لام، لام زبر بل، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، بل لہ، میم الف زبر ما، بل لہ ما فی السماوات، فا سین زیر فس، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، واو کھڑا زبر و، تا زیر تی، فی السماوات والارض، واو لام زبر ول، حمزہ را زبر ار، ضاد زیر ضی، والارض۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ لہو میں ہا پر الٹا پیش ہے، الٹا پیش واو مدہ کے کیا مقام ہوتا ہے، ما میں الف مدہ ہے، اور اس کے علاوہ سماوات میں میم پر واو پر کھڑا زبر ہے ناظرین، ان تمام کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ فی السماوات میں آپ دیکھیں کہ الف لام موجود لیکن لام پڑھنے میں نہیں آ رہا ناظرین، بارہا آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ حروف شمسیہ وہ حروف ہوتے ہیں کہ جن میں الف لام موجود ہوتا ہے لیکن لام پڑھنے میں نہیں آتا، جس طرح کہ الشمس تو بالکل اسی کی مانند السماوات بھی ہے، تو اس کا تعلق حروف شمسیہ سے ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے ناظرین کہ والارض میں را کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ یاد رہے کہ یہاں را ساکن ہے اور اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ حمزہ ہے، حمزہ پر زبر ہے۔ جب را ساکن ہو اور ماقبل حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین اسے ریپیٹ کیجئے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض،
اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آخر میں حرف طا ہے. حرف طا وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے. ناظرین جہاں پر بھی حرف طا ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر رکنا بہتر ہے. جب رکنا بہتر ہے تو پھر ہمیں بھی رکنا چاہیے. لہٰذا دونوں صورتوں میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں. بل لہ ما فی السماوات والارض. اب یہاں پر اگر رکیں گے وقف کریں گے تو اسے یوں پڑھا جائے گا بل لہ ما فی السماوات والارض. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 116 کا فرسٹ پورشن کمپلیٹ ہوا. آئیے چلتے ہیں اس کے سیکنڈ پورشن کی جانب اور ناظرین اسے ہم پڑھتے ہیں جس طریقے سے آپ نے فرسٹ پورشن ہمارے ساتھ مل کر پڑھا. آئیے اس کا دوسرا حصہ بھی ہمارے ساتھ مل کر پڑھیے. کل لہ قانتون. کل میں آپ دیکھیں کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف ہیں. کاف لام 2 مرتبہ. اس کے بعد لہو میں 2 حروف لام اور ہا. لام پر تشدید اوپر زبر، ہا کے اوپر الٹا پیش. قانتون میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 حروف قاف نون تا واو نون. قاف پر کھڑا زبر، نون کے نیچے زیر، تا کے اوپر پیش، واو ساکن، نون پر زبر موجود ہے. ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس پورشن میں 3 کلمات ہیں. ہر کلمے میں کتنے حروف ہیں، کون سے حرف پر کون سی حرکت ہے ہم آپ کو بتا چکے ہیں. آئیے اب ہم چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب. کل میں آپ دیکھیں پہلا حرف کاف. یہ عام طور پر ڈنڈی والا کاف کہلاتا ہے اور اسے ہمیشہ باریک کر کے پڑھا جاتا ہے. ناظرین اس کے اگینسٹ یہاں پر آپ دیکھیں کہ 2 نقطوں والا قاف ہے، اسے ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے. اب دونوں کا مخرج میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ڈنڈی والے کاف کا کہ جسے ہمیشہ باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، اس کا مخرج ناظرین زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ ہے. زبان کی جڑ یعنی زبان کا سب سے لاسٹ پورشن یہ زبان کی جڑ کہلاتا ہے اور زبان کے درمیانی حصے سے عین اوپر جو تالو کا حصہ ہے وہ سخت ہے. زبان کی جڑ کو تالو کے سخت حصے کے ساتھ ملائیے، ملا کر آپ کاف ادا کیجئے. وداؤٹ پرابلم آپ کاف ادا کر سکتے ہیں. اور اس کے اگینسٹ جو 2 نقطوں والا قاف ہے ناظرین اس کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ ہے. زبان کی جڑ سے عین اوپر جو تالو کا حصہ ہے وہ نرم ہے. دونوں کو ملائیے، ملا کر آپ قاف ادا کیجئے. بآسانی آپ قاف ادا کر سکتے ہیں. فرق آپ بالکل پیش نظر رکھیے گا کہ اس کاف کو ڈنڈی والے کاف کو ہمیشہ باریک اور 2 نقطوں والے کاف کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین جتنے بھی حروف یہاں پر یوز ہوئے ہیں تمام کے مخارج ہم آپ کو بتا چکے ہیں. آئیے اب ہم چلتے ہیں حروف کی اسپیلنگ کی جانب. کل لہ کاف لام پیش کل، کاف لام پیش کل، لام لام 2 پیش لل، کل لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو. کل لہ قانتون، قاف کھڑا زبر قا، نون زیر نی، قانی، تا واو پیش تو، تا واو پیش تو، نون زبر نا، قانتون. کل لہ قانتون. اب یہاں پر آپ دیکھیے ناظرین کہ ترتیب وار کون سے رولز موجود ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ تنوین ہے، تنوین کے بعد حرف لام موجود ہے. تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حرف لام کا تعلق حروف یرملون سے ہے. تو اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا مقصود ہے کہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو تنوین کو یا نون ساکن کو کیسے پڑھا جاتا ہے. تو ناظرین تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو تنوین ہو چاہے نون ساکن ہو انہیں آنے والے حرف میں ملا لیا جاتا ہے. ملا کر ناظرین یہاں ملایا جاتا ہے اور اس کا نام ادغام ہے. یاد رہے کہ حروف یرملون کل 6 ہیں، یا را میم لام واو نون. را اور لام میں فقط ادغام ہوگا، غنہ نہیں کیا جائے گا. باقی 4 یا میم واو نون میں ادغام بھی کیا جائے گا اور غنہ بھی کیا جائے گا. تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں لام ہے تو یہاں پر فقط ادغام ہوگا، غنہ نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہے. اس کے بعد قاف پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوا کرتا ہے. اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ واو ساکن ما قبل تا کے اوپر پیش ہے. جب واو
ساکن ما قبل حرف کے اوپر پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں۔ ان تمام کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ آخر میں گول دائرہ ہے، یہ اصل میں گول تا ہے۔ ناظرین گول تا آیت کے کمپلیٹ ہونے کی نشاندہی کرتی ہے، تو یہاں گول دائرہ جب بھی ہو تو سمجھ جائیے کہ یہاں آیت مکمل ہو چکی ہے۔ اندر آپ دیکھیں 116 لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آیت نمبر 116 کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ آئیے اسے ہم ریپیٹ کرتے ہیں۔ کُلٌّ لَّهُ قانتون، آگے وقف، کُلٌّ لَّهُ قانتون۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 کمپلیٹ ہوئی۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، جہاں ترتیل کے ساتھ آپ کو تلاوت سنائی جائے گی۔ ناظرین آپ تلاوت ضرور سنیں گے، لیکن کہیں جائیے گا نہیں، ملاقات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں ویلکم بیک ناظرین و سامعین، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں ہم آپ کو آج کا جو سبق ہم نے پڑھا ہے فرسٹ سیگمنٹ میں، اب سیکنڈ سیگمنٹ میں اس کی ترتیل کے ساتھ آپ کو ہم تلاوت سنائیں گے۔ بڑے ذوق، شوق اور احترام کے ساتھ بالکل خاموش رہ کر، کسی کام میں مصروف ہے اس کام کو ترک کر کے ادب و احترام کے ساتھ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، كل له قانتون، آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، آج کے سبق کی تلاوت آپ نے سیکنڈ سیگمنٹ میں سماعت فرمائی۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ ناظرین یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، آپ اس وقت دنیا بھر میں کہیں بھی موجود ہیں، کسی خطے میں موجود ہیں، اسکرین کے سامنے ہیں، تو ان نمبرز جو اسکرین پر موجود ہیں ڈائل کیجئے ناظرین، اور ہمارے اس پروگرام کو ضرور جوائن کیجئے۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین یاد رہے کہ تلاوت جو ہم نے آپ کے سامنے کی ہے، اس سے ہم ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں، آپ اسے بغور سماعت فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل له ما فی السماوات والارض، كل له قانتون،
صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین، چونکہ پہلی جو تلاوت ہم نے کی تھی اس میں ہم نے بل لہو کے بجائے بدیع السماواتی پڑھا تھا، تو یہ مسٹیک تھی، لہٰذا ہم نے اسے دور کیا اور اسے صحیح طور پر پڑھا۔ آئیے ناظرین، اب ہمیں کالز کیجئے اور اپنا اپنا سبق ہمیں سنائیے۔ دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے فرسٹ کالر کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں سیپٹین ریکارڈ جیلم سے۔ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جیلم سے۔ جہلم سے بات کر رہی ہیں۔ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور سبق سنائیں گے اپنا؟ جی۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل له ما فی السماوات والارض کل اللہ قانتون۔ آپ نے ماشاءاللہ کوشش اچھی کی، لیکن آپ کو خاص طور پر اس بات کی طرف توجہ دینا ہوگی کہ جب کسی حرف پر زبر زیر پیش ہو تو اس حرف کو بالکل بھی نہیں کھینچتے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے جس طرح بل لاہو پڑھا تو لام پر زبر ہے تو اسے بالکل بھی نہیں کھینچیں گے۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اب میں پڑھوں گا، آپ اسے ریپیٹ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل لہو بل له ما فی السماوات ما فی السماوات ما فی السماوات، ما فی السماوات جھٹکا دے کر نہ پڑھیں، ما فی السماوات ما فی السماوات والارض والارض کل لہ کل له قانتون۔ قانتون۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جہلم سے جوائن کیا۔ آئندہ بھی اس طرح پروگرام ضرور جوائن کیجیے گا۔ ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں ہدا جیلم سے بات کر رہی ہوں۔ ہدا بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جیلم سے۔ جہلم سے بات کر رہی ہیں۔ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنا سبق سنائیں گے ہمیں؟ جی۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل له ما فی السماوات والارض کل اللہ قانتون۔ میں نے آپ نے ماشاءاللہ کوشش اچھی کی، لیکن وہی مسٹیک کی ہے جو اس سے پہلے کالر نے ہمیں پڑھتے ہوئے مسٹیک کی تھی، ہمارے سامنے پڑھتے ہوئے مسٹیک کی تھی۔ دیکھیں، جب کسی بھی حرف پر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو اسے بالکل بھی نہ کھینچے۔ آپ نے پڑھا کل اللہ، یہ پڑھنا غلط ہے، اسے پڑھیں کل اللہ۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ ٹھیک ہے، اب میں پڑھوں گا، آپ اسے ریپیٹ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، بسم اللہ میں جو لفظ اللہ کی لام ہے اسے باریک پڑھیں، پر نہ پڑھیں، اسے یوں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل لہ بل له ما فی السماوات والارض ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ کل له قانتون۔ بہت بہت شکریہ میری بہن، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، تبھی پروگرام ضرور جوائن کیجیے گا۔ ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بھائی، میں رانا بلال بول رہا ہوں کراچی سے۔ رانا بلال صاحب بات کر رہے ہیں کراچی سے۔ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ بتائیے کہ پروگرام اس وقت واچ کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، پروگرام میں تو ہمیشہ دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ، ہمیشہ ٹرائی کرتا ہوں۔ آج کافی دنوں بعد میری لیکن مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے فرسٹ ٹائم ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی بالکل، پہلی دفعہ جوائن کیا، لیکن چلیں، کوشش ہمیشہ کرتا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، پروگرام دیکھتے رہتے ہیں آپ؟ جی بالکل۔ چلیں، ہمارے لیے یہی بہت ہے کہ آپ نے ہمیشہ مطلب پروگرام آپ دیکھتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جوائن کر لیں تاکہ آپ اپنا سبق ہمیں خود سنائیں۔ تو سبق سنائیں گے ہمیں؟ جی بالکل انشاءاللہ۔ سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل له ما
السماوات والأرض كل له قانتون. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا. میرے بھائی یہ بتائیے کہ آپ نے اس پروگرام کے ذریعے یہ سیکھا ہے؟ جی بھائی بالکل، میں بس اب پروگرام دیکھ کے کچھ پہلے پڑھا تھا بچپن میں. جی جی جی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ وقت لیکن میں اتنا کہوں کہ تھوڑی سی توجہ کی آپ کو ضرورت ہے. انشاءاللہ آپ بہت اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں. اب میں پڑھوں گا، آپ اسے ریپیٹ کیجئے گا. اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ بسم اللہ. اب اس میں دیکھیں بسم اللہ، لفظ اللہ کی لام کو آپ باریک پڑھیں، کیونکہ لفظ اللہ کی لام سے پہلے جو میم ہے، میم کے نیچے زیر ہے، تو لفظ اللہ کی لام کو باریک پڑھنا ہے. اسے یوں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بالکل صحیح پڑھ لیا آپ نے. بل لہو بل لہو ما فی السماوات والارض ما فی السماوات والارض کل لہو کل لہو قانتون. قانتون. بہت بہت شکریہ میرے بھائی، آپ نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا. آئندہ بھی پروگرام ضرور جوائن کیجیے گا. ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ مفتی صاحب میں ہما ملک راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. ہما کیسے ہیں؟ ملک. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. کافی پروگرام کے بعد آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. لیکن مفتی صاحب لاسٹ والے میں جاتی تھی لیکن میری کال نہیں ملی. اچھا اچھا. چلیے آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور سبق سنائیے. جی ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون. صدق اللہ العظیم. آپ تو ماشاءاللہ خود استانی بن رہی ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے پڑھا. سکھاتے رہیں اسی طرح. نہیں بالکل آپ سیکھتی رہیں، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہو اسے سکھائیں آپ، تاکہ یہ آپ کی پریکٹس رہے گی اور آپ بہت اچھے طریقے سے قرآن پاک کو مزید پڑھنا شروع کر دیں گی. بہت بہت شکریہ، آپ نے راولپنڈی سے ہمیں جوائن کیا. ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ناظرین لگتا ہے کہ یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. بات یہ ہے ناظرین دیکھیں کہ اس پروگرام کے ذریعے قرآن پاک کو اچھا پڑھنا، تو ناظرین ہماری ایڈوائس یہی ہے کہ جو اچھا پڑھ لے، جو اچھا پڑھنا سیکھ جائے، اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ اچھا پڑھنا برقرار رہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. یا تو وہ خود پڑھنا شروع کرے اور روزانہ پڑھے، اور یا پھر کسی کو پڑھانا شروع کر دے. تو اس کی سب سے اچھی مطلب یہ طریقہ، سب سے اچھا طریقہ یہی کہ گھر میں کوئی بچہ ہے جو یعنی قرآن پڑھنا چاہتا ہے یا بچی ہے قرآن پڑھنا چاہتی ہے، آپ اسے سکھانا شروع کر دیں. یا آپ کے چھوٹے بھائی بہن میں سے کوئی ہیں، انہیں سکھانا شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں ہندوستان سے بات کر رہا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد جمیل. محمد جمیل کو ہندوستان سے اس پروگرام میں ہم خوش آمدید کہیں گے. اور یہ بتائیے کہ جمیل صاحب آپ اس پروگرام میں شامل ہو کر ہمیں سبق سنائیں گے؟ جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سنائیے. حضرت میں چلیں ایسا کرتے ہیں، میں پڑھا دیتا ہوں، آپ اسے ریپیٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اور آئندہ جب بھی آپ پروگرام جوائن کریں گے اپنے پاس کلام پاک ضرور رکھیے گا، اپنا سبق ضرور نکال کر رکھیے گا، تاکہ آپ آسانی کے ساتھ پروگرام میں اپنا سبق سنا سکیں. جی جی حضرت میں پڑھا ہوں ایسا، جی لیکن خالی میں پڑھتے کہ صحیح پڑھتا خالی ماشاءاللہ. چلے نہیں میں پڑھا دیتا ہوں، آپ ریپیٹ کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الرحيم بل له بل له ما في السماوات ما في السماوات والأرض والأرض كل له كل له قانتون. قانتون. میں دعا گو ہوں جمیل صاحب کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ نے ہندوستان سے ہمیں جوائن کیا. ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں جیکب آباد سے رفت بات کر رہی ہوں. جیکب آباد سے رفت بات کر رہی ہیں. آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ بتائیے کہ سبق سنائیں گے اپنا ہمیں؟ جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل لہ ما فی السماوات والارض پڑھیں آپ. کل کل لہ. لہ قانتون. آپ اتنا کنفیوز کیوں ہو رہی ہیں؟ جی بالکل جب بھی آپ ہمیں جوائن کریں تو بالکل اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ سبق سنائیں. آپ کا ماشاءاللہ پڑھنا بہت اچھا ہے. تھوڑی سی اور توجہ دیں گی انشاءاللہ بہت اچھی آپ قاریہ بن سکتی ہیں. اب میں پڑھوں گا اسے ریپیٹ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل لہ بل لہ ما فی السماوات والارض ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون. کل لہ قانتون. بہت بہت شکریہ میری بہن، آپ نے ہمیں جیکب آباد سے جوائن کیا. آئندہ بھی پروگرام ضرور جوائن کیجیے گا. ناظرین دیکھتے ہیں کہ کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں بنگلور سے بات کر سب رہی ہوں. سے پہلے ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بالکل بند کر دیں. جی جی ضرور کم کر دیں. ٹیلی فون جی کم نہ کریں، بالکل بند کر دیں اس کو. جی 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 یہ بتائیے کہ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بنگلور سے بات کر رہی ہوں. میرا نام تقسیم بانو ہے. تقسیم بانو ہے. بنگلور سے آپ بات کر رہی ہیں. بہن آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنا سبق سنائیں گی ہمیں؟ جی ضرور. سبق سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی ہے، لیکن تھوڑا سا دھیان اور دیں تو انشاءاللہ بہت بہتر طریقے سے آپ پڑھ سکتی ہیں. اب میں پڑھوں گا، آپ اسے ریپیٹ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل لہ ما فی السماوات ما فی السماوات والارض والارض. نہیں جھٹکا نہ دیں، اس میں آخر میں داد کی ہلکی سی آواز نکالیں. والارض کل لہ قانتون. یہ بتائیے میری بہن کہ آپ اتنے دور سے ہمیں سبق سنا رہی ہیں اس طرح پروگرام میں شامل ہو کر، یہ قرآن سننا اور سنانا کیسا لگ رہا ہے؟ جی بہت اچھا لگ رہا ہے. چلیں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ بھی پروگرام ضرور جوائن کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ نازد کراچی سے بات کر رہی ہوں. کیسے آپ؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. غالباً آپ نے شکایت کی تھی کہ یہ پروگرام جو ہے وہ بہت وقفے کے ساتھ آتا ہے، تو ہماری شکایت آپ سے یہ ہے کہ اتنے عرصے کے بعد آپ نے جوائن کیا.
कॉल ही नहीं मिलती, इतनी मुश्किल से मिली है, जब से शुरू हुआ जब से तो मिला रही हूँ। चलें आपको इस प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं, अपना सबक सुनाइए हमें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपने टेलीविज़न की आवाज़ को बिल्कुल बंद कर दें। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? मैं अपने व्यूवर से गुजारिश करूंगा कि जब भी प्रोग्राम ज्वाइन करें, कॉल मिलाएं, तो अपने टेलीविज़न की आवाज़ को बिल्कुल बंद कर दिया करें ताकि आपकी आवाज़ हमें पहुंचे, हमारी आवाज़ आप तक सही पहुंच पाए। नाज़रीन, देखते हैं कि इस वक्त लाइन पर कौन है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, कौन और कहाँ से? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। कराची से बात कर रहे हैं जी। नाम बताना पसंद फरमाएंगे आप? आपका नाम क्या है? ज़ैन इकराम। ज़ैन इकराम नाम है। कितनी एज है आपकी? जी? आपकी उम्र कितनी है? मैं कितना बड़ा हूँ? कितने बड़े हैं आप? मैं 5.5। 5.5 यानी 5.5 साल के हैं, 6 साल के होने वाले हैं। ये बताइए बेटा कि आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, इतनी छोटी सी उम्र में आप कुरान पढ़ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो आपने कुरान पाक देखकर पढ़ा हुआ है? हाँ, मैंने अलिफ लाम मीम अलिफ बे के पारे पढ़े हुए थे। अच्छा, माशाल्लाह। तो हमें अपना सबक कर लिए, मेरा 6 पारा से। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और यानी बहुत अच्छा कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आपको अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। अच्छा, ये बताएं कि बेटा हमें अपना सबक सुनाएंगे आप? हाँ। सुनाइए, शुरू कीजिए। चलें मैं पढ़ा देता हूँ, आप इसे रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा टीवी पे खाली नहीं पढ़ूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्लहु अल्लाहु मा फिस समावाति मा फिस समावाति मा फिस समावाति मा फिस समावाति वल अर्द वल अर्द कुल्लुल लहु कुल्लल्लाहु क़ानितून। कानितून। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और आपने हमें ज्वाइन किया, इस बात पर बहुत शुक्रिया। आइंदा भी प्रोग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नाज़रीन, यहाँ पर ये बच्चा तो काबिल मुबारकबाद है, लेकिन काबिल तहसीन है वो वालिदैन, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिनके छोटे बच्चे कुरान पाक का विर्द करते हैं, कुरान पाक को पढ़ते हैं। नाज़रीन, ये पौधे होते हैं, जब वालिदैन इन पौधों को कुरान पाक के ज़रिए पानी देंगे, नाज़रीन इन पौधों को तनावर करेंगे, तो जब ये बड़ा दरख्त बन जाएंगे, अपने वालिदैन के लिए साया बनेंगे, अपने वालिदैन के लिए दुआएं करेंगे। तो काबिल मुबारकबाद है वो लोग कि जो अपने बच्चों को छोटी सी उम्र से कुरान पाक की तालीम देते हैं। नाज़रीन, देखते हैं कि लाइन पर इस वक्त हमारे साथ कौन है। अस्सलामु अलैकुम। साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने ये जब से प्रोग्राम शुरू किया है हम सबको इतना अच्छा लगने लगा है। मैं जमाबाद से बात कर रही हूँ, अजरा नाहिद बुखारी बात कर रही हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये बताइए बहन कि आप कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जमाबाद से अजरा नाहिद बात कर रही हूँ। अजरा नाहिद बात कर रही हैं। आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और अब जो कहना चाह रही हैं कहिए। जी हाँ, मैं ये जब से आपने ये प्रोग्राम शुरू किया उस वक्त से मैं आज तक बात मिलाती रही। आज फर्स्ट टाइम मेरी कॉल आपकी। माशाल्लाह। चले आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा, अल्लाह ताला आपको इतनी इज्जत दे और अखबारी ताला कि आपने ये जब से प्रोग्राम शुरू किया है कि सबके ध्यान टीवी की इसी की तरफ है, QTV की तरफ। और मुझे इतना शौक है कि मैं अब ये कि मैं इसके बगैर नहीं पढ़ सकती क्योंकि मैं इस हालत में नहीं कि पुराने पास को खोल लूँ। ठीक है, तो मैं अब इस तरह जबानी आपको बता देती हूँ। नहीं, ऐसा करते हैं कि मैं पढ़ा देता हूँ, आप रिपीट कर लीजिए, ठीक है? और QTV का मकसद यही है कि कुरान पाक की तालीम घर बैठे लोगों तक, चाहे वो ख़वातीन हो, मर्द हजरात हों, बच्चे हों, उन तक बआसानी पहुँच जाए। और आपके लिए कि हम सब के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अब मैं पढ़ूँगा, आप रिपीट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्लहु मा फिस समावाति मा फिस समावाति वल अर्द वल-अर्द कुल्लुल लहु कुल्लुल लहु क़ानितून।
بہت بہت شکریہ میری بہن، آپ کی دعاؤں پر آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو بہت اچھا قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، بات یہی ہے کہ جب کوئی آ کر کال کرنے کے بعد یہ کہہ دیتا ہے کہ ہمیں اس پروگرام کے ذریعے بہت فائدہ پہنچا، ہم نے اس پروگرام کے ذریعے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھا، ہمیں اس سے پہلے قرآن پاک پڑھنا، اس سے پہلے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا، اس پروگرام کے ذریعے ہم نے سیکھا، تو ناظرین یہ مطلب یقین جانیے، آپ بلیو کریں کہ ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور دل اتنا خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے کہ یہی چیز ہماری نجات کا، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون موجود ہیں اور کہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ ناظرین، لگتا ہے کہ یہ لائن بھی ڈراپ ہو گئی، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ہم سے فرما دیا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تو ناظرین، آئیے بہترین بندہ یا بندی بننے کی کوشش کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیجئے، اس کے پیارے محبوب کا بہترین امتی بنیے اور قرآن پاک کی تلاوت کیجئے۔ ناظرین، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پورا دن قرآن پاک کو پڑھتے رہیں، نہیں، بلکہ آپ یوں دیکھیں کہ جس رات میں بندہ ایک قرآن پاک کی 10 آیات کو پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین غافلین میں سے اس کا نام مٹا دیتا ہے۔ تو ناظرین، کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہمیں یہ ثواب دیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں اس ثواب کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے اور ہمیں کہاں سے جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ ناظرین، لگتا ہے یہ بھی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، اور بات یہ کچھ ڈسٹربنس ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ لائن کلیئر نہیں ہو پا رہی، اور جو کالرز اس وقت ہمیں کال کر رہے ہیں اور ان کی لائن مطلب ان کی کال نہیں لگ رہی، تو ہم ان سے معذرت کرتے ہیں۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے تو یہ فرمایا، لیکن ہمیں اپنی اس حیثیت پر غور کرنا ہوگا کہ ہم بحیثیت مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے قرآن پاک سے محبت کی؟ ناظرین، اگر محبت کی تو اپنے آپ پر غور کریں، اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں؟ اگر پڑھتے ہیں تو محبت کامل ہے، اگر نہیں پڑھتے تو ناظرین پھر پڑھیے۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ روزانہ ایک سپارہ پڑھیے، بلکہ ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے آپ آدھا پارہ، یہ بھی نہیں ہو سکتا آپ ایک پاؤ پڑھ لیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا کم از کم ایک رکوع پڑھ لیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، کم از کم 3 یا 4 یا 5 آیات مبارکہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ تو کوئی مشکل نہیں، آپ پڑھیں، آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو کتنا اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے، کتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، ہم اور کالز لیتے، لیکن ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ آپ یہ پروگرام ہر منگل، جمعرات اور ہفتے کی شام پاکستانی اسٹینڈرڈ وقت کے مطابق 6:30 بجے سے 8 بجے تک صرف اور صرف کیو ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور ناظرین، انہی ڈیز میں یعنی منگل، جمعرات اور ہفتے کی شب UK اور یورپ ویورز کے پرائم ٹائم پر، پاکستان کے نائٹ ٹائم پر یہی پروگرام رات 2 بجے سے لے کر 3:30 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی، کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو، ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اجازت، اس یقین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے، اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا۔ من تعلم القرآن وعلمه، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔
محترم سامعین و ناظرین ویورز اینڈ لسنرز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پسندیدہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی۔ ناظرین و سامعین، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ من قرأ 10 آیات فی لیلۃ لم یکتب من الغافلین، کہ جو شخص کسی رات میں بھی اگر قرآن پاک کی 10 آیت کریمہ پڑھ لیتا ہے، 10 آیت کریمہ کو تلاوت کر لیتا ہے، تو اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ رات اس کی عبادت گزاروں میں لکھی جاتی ہے، یعنی گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کی۔ اللہ رب العالمین اس رات غافلین میں سے اس کا نام محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، آپ بھی اپنا شمار عبادت گزاروں میں کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، قرآن پاک کو پڑھیے، قرآنی نور سے اپنے اپنے قلب کو منور و روشن کیجئے۔ ناظرین، ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 ہے۔ انشاءاللہ جتنا وقت ہمیں اجازت دے گا ہم اتنا ہی سبق پڑھیں گے، اور فارمیٹ کے مطابق فرسٹ سیگمنٹ میں اس میں جتنے کلمات ہوں گے، ہر کلمے میں جتنے حروف ہوں گے، کون سے حرف پر کون سی حرکت ہے، ناظرین و سامعین کون سے حرف کا کون سا مخرج ہے، ایک کلمہ چند حروف سے اسپیل کیسے ہوتا ہے، ایک آیت یا ایک جملہ چند کلمات سے مل کر کس طرح بنا کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو فرسٹ سیگمنٹ میں بتائیں گے، اور سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم آپ کے سامنے ترتیل کے ساتھ تلاوت ناظرین آپ کو سنوائیں گے، اور تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ جو کہ آپ کا سیگمنٹ ہے، ہم اس میں آپ سے کالز لیں گے، آپ سے آپ کا سبق سنیں گے۔ تو آج بھی انشاءاللہ ہمیں اپنے لاسٹ سیگمنٹ میں آپ کی کالز کا انتظار رہے گا۔ تو ناظرین آئیے باوضو ہو جائیے، باوضو ہو کر اسکرین کے سامنے اپنے اپنے کلام پاک کو لے آئیے، اپنا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 نکالیے، تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو اسٹارٹ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ اسکرین پر آیت نمبر 117 کا فرسٹ پورشن موجود ہے۔ آئیے ناظرین ہم اسے پڑھتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر پڑھیے۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا، سب سے اول ہمیں دیکھنا ہے کہ اس پورشن میں کتنے کلمات ہیں۔ ناظرین بدیع یہ پہلا کلمہ ہے، السماوات دوسرا کلمہ، والارض تیسرا، واذا چوتھا، قضا پانچواں، امرن چھٹا۔ کل اس میں 6 کلمات موجود ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہر کلمے میں کتنے حروف ہیں۔ بدیع میں 4 حروف ہیں ناظرین، با، دال، یا، عین۔ با پر زبر ہے، دال کے نیچے زیر ہے، یا پر یہ نامکمل ادھوری سی علامت، ناظرین اس علامت کو علامت جزم کہتے ہیں، علامت سکون بھی کہا جاتا ہے، اور عین کے اوپر پیش ہے۔ السماوات، اس میں آپ دیکھیں کہ السماوات میں الف ہے، لام ہے، سین 2 مرتبہ، میم، واو، تا، کل اس میں 7 حروف موجود ہیں۔ سین پر تشدید ہے، یہ 3 دندانوں والی علامت، اس علامت کو تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ علامت ہو اس حرف کو مشدد حرف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر زبر بھی موجود ہے۔ میم پر کھڑا زبر ہے، واو پر بھی کھڑا زبر ہے، تا کے نیچے زیر ہے۔ اس کے بعد ناظرین والارض میں دیکھیں کہ واو ہے، واو پر زبر ہے، اور یہ اصل میں ہے الارض۔ یاد رہے کہ بدیع السماوات ہی اگر دونوں کو ملا کر پڑھا جائے تو بدیع السماوات ہی پڑھا جائے گا، اور اسے ملا کر ہی پڑھیں گے۔ اس صورت میں
عین کو سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں حمزہ کو حذف کر دیں گے، یعنی حمزہ کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اور اگر دونوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں تو اس سے السماواتی پڑھا جائے گا، اس صورت میں حمزہ پر زبر ہوگا، تو یہ بظاہر الف دکھنے والا حقیقت میں یہ حمزہ ہے۔ اسی طریقے سے واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اس صورت میں جب دونوں کو ملا کر پڑھا جائے گا حمزہ کو حذف کر دیں گے، ملا کر نہ پڑھیں تو اسے الارضی پڑھا جائے گا، حمزہ پر زبر موجود ہوگا۔ تو ناظرین یہاں پر دیکھیں آپ الف لام حمزہ را ضاد، کل اس میں 5 حروف ہیں۔ لام ساکن ہے، حمزہ پر زبر ہے، را ساکن ہے، ضاد کے نیچے زیر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں واو پر پھر زبر ہے، اذا میں 3 حروف ہیں، حمزہ ذال الف، حمزہ کے نیچے زیر، ذال پر زبر، الف پر کوئی حرکت موجود نہیں ہے۔ قضا میں آپ دیکھیں ناظرین کے 3 حروف ہیں، قاف ضاد یا، قاف پر زبر، ضاد پر کھڑا زبر اور اوپر مد کی علامت بھی موجود ہے۔ یہاں پر مد کیوں ہے، اس کا ریزن کیا ہے ناظرین، اسے کتنا کھینچیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو وقت مناسب پر ضرور بتائیں گے۔ امرن میں دیکھیے 4 حروف ہیں، حمزہ میم را الف، حمزہ پر زبر، میم ساکن، را پر 2 زبر۔ یاد رہے کہ 2 زبر ہوں، 2 زیر ہوں یا 2 پیش ہوں انہیں تنوین کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہاں تک ہم نے آپ کو بتایا کہ اس پورشن میں کتنے کلمات ہیں، ہر کلمے میں کتنے حروف، کون سے حرف پر کون سی حرکت ہے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب۔ یاد رہے ناظرین کہ جب ہم کسی بھی حرف کا مخرج آپ کو بتائیں گے تو وہی حرف اگر اس سبق میں پھر ریپیٹ ہوگا ہم اسے ریپیٹ نہیں کریں گے، لہٰذا فرسٹ ٹائم آپ اسے بغور سنیں، ذہن نشیں فرمانے کی کوشش کریں اور اپنے پاس قلم کاپی ناظرین و سامعین ضرور رکھیں۔ کوئی اہم بات، اصول قانون کی بات ہو، کوئی بات آپ کو پسند آ جائے آپ اسے فوراً نوٹ کر لیں، نوٹ کیا ہوا بارہا جب آپ چاہیں آپ کے کام آ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین جب ہم کسی بھی حرف کو اس کے مخرج کے تھرو ادا کر رہے ہوں تو آپ خاموش بیٹھنے کے بجائے اس حرف کو ہمارے ساتھ مل کر ادا کیجئے، جتنا آپ ادا کریں گے اتنا زیادہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب۔ سب سے پہلے دیکھیے بدیع السماوات میں پہلا حرف با، با کا مخرج دونوں ہونٹوں کے تر حصے ہیں۔ ناظرین و سامعین دونوں ہونٹوں کے تر حصوں سے حرف با کو ادا کیا جاتا ہے۔ اب دونوں ہونٹوں کے تر حصے کون سے ہیں آئیے آپ کے سامنے ہم ایکسپلین کرتے ہیں۔ دونوں ہونٹوں کے جو ظاہری حصے ہیں ناظرین یہ خشک حصے ہوا کرتے ہیں اور دونوں ہونٹوں کے جو اندرونی حصے ہیں یہ تر حصے ہوا کرتے ہیں۔ تو دونوں ہونٹوں کے اندرونی تر حصے یہ حرف با کا مخرج ہے اور اس کے اگینسٹ جو دونوں ہونٹوں کے خشک حصے ہیں، ظاہری حصے ہیں، وہ عام طور پر خشک ہی رہتے ہیں تو انہیں خشک حصے کہا جاتا ہے۔ تو دونوں ہونٹوں کے خشک حصے حرف میم کا مخرج ہے اور دونوں ہونٹوں کے اندرونی تر حصے حرف با کا مخرج ہے اور حرف با اسی مخرج کے تھرو ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے کہ دال ہے، دال کا مخرج زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ ہے۔ زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کی جڑ کے ساتھ ملائیے اور ناظرین و سامعین آپ دال ادا کیجئے، آپ وداؤٹ پرابلم دال ادا کر سکتے ہیں اور اسی مخرج کے تھرو آپ تا اور طا کو بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو دال کا مخرج کیا بتایا آپ کو ہم نے کہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ۔ زبان کی نوک یعنی زبان کا بالکل ابتدائی حصہ یہ زبان کی نوک کہلاتا ہے اور اوپر کے دانتوں کا اندرونی طور پر اوپری حصہ یہ اوپر کے دانتوں کی جڑ کہلاتا ہے۔ تو زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کی جڑ کے ساتھ ملائیے، تا دال طا ادا کیجئے، بآسانی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر آپ یاد رہے آپ کو کہ تا دال طا ان تینوں کا مخرج ایک ہے تو انہیں ہم مخرج کہیں گے اور ان کی صفات علیحدہ علیحدہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ تا کی آواز الگ ہے، طا کی آواز الگ ہے، دال کی آواز مختلف ہے، تو یہ صفات علیحدہ علیحدہ ہیں تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ یہاں پر آپ کو ہم بتائیں گے کہ تا اور طا کے مابین کیا ڈیفرنس ہے کیونکہ مخرج ان کا ایک ہے اور عام طور پر ان میں فرق نہیں کیا جاتا۔ تو ناظرین تا کی صفت یہ کہ اسے ہمیشہ باریک کر کے پڑھا جاتا ہے اور طا کی صفت یہ کہ اسے ہمیشہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے ناظرین کہ یا ہے، یا کا مخرج
زبان کا درمیانی اور اوپر کے تعلق کا درمیانی حصہ ہے۔ زبان کے درمیانی حصے کو اوپر کے تعلق کے درمیانی حصے کے ساتھ ملائیے، ملا کر آپ یا ادا کیجئے، بآسانی آپ یا ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جیم اور شین کو بھی اسی مخرج کے تھرو آپ ادا کریں گے۔ تو ناظرین جیم، شین، یا ان تینوں کا مخرج بھی ایک، تو انہیں بھی ہم مخرج کہیں گے۔ صفاتی ڈفرینس موجود تو انہیں بھی متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیے کہ عین ہے۔ عین کا مخرج کیا ہے؟ عین حلق کے درمیانی حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ حروف تہجی کی جن کی کل تعداد 29 ہے، 29 ہے، ان میں 6 حروف ایسے ہیں کہ جن کا تعلق حلق سے ہوا کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن حروف کا تعلق حلق سے ہو جائے تو ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ تو ناظرین ان حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں، اور یہ کل 6 ہیں۔ سماعت فرمائیے، بلکہ میں کہوں گا کہ اسے نوٹ کر لیجئے۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اب یہاں پر آپ حلق کو 3 پورشنز میں ڈسٹریبیوٹ کریں تو سب سے حلق کا جو اوپری حصہ ہے ناظرین و سامعین، یہ مخرج ہے غین اور خا کا۔ درمیانی حصہ سیکنڈ پورشن، یہ مخرج ہے عین اور حلوے والی ہا کا۔ اور لاسٹ پورشن یعنی سب سے نچلا حصہ، یہ مخرج ہے حمزہ اور 2 چشمی ہا کا۔ یہاں پر چونکہ عین ہے تو اس کے مقابل ہم حمزہ کی بات کریں گے، کیونکہ دونوں کے مابین ناظرین عام طور پر ڈفرینس بالکل بھی نہیں کیا جاتا۔ حمزہ کو عین کی مانند، عین کو حمزہ کی طرح پڑھا جاتا ہے اور کوئی فرق سمجھا ہی نہیں جاتا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ سنتے ہوئے کہ حمزہ اور عین گویا کہ ایک ہی حرف ہیں، لیکن ناظرین یہ دونوں علیحدہ حرف ہیں، ان دونوں کے مخارج بھی علیحدہ ہیں، ان دونوں کی صفات بھی علیحدہ ہیں۔ تو مخرج کا یہ ڈیفرنس ہے کہ عین کو حلق کے درمیانی اور حمزہ کو حلق کے نچلے حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ صفاتی ڈیفرنس یہ ہے ناظرین کہ عین کو گاڑے طریقے سے ادا کیا جاتا ہے اور حمزہ کو بالکل نارملی طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ اس فرق کو پیش نظر رکھیں تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ سے مسٹیک نہیں ہوگی۔ ناظرین اس کے بعد دیکھیے کہ السماوات میں سب سے پہلا حرف ہے الف، اور حقیقت میں سے دیکھیے تو حمزہ۔ الف اور حمزہ میں فرق یہی ہوتا ہے کہ حمزہ پر حرکت موجود ہوتی ہے اور الف بغیر حرکات کے ہوا کرتا ہے۔ تو اس کا مخرج آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ دونوں کو یعنی الف ہو یا حمزہ ہو، دونوں کو حلق کے نچلے حصے سے ہی ادا کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین حمزہ عین کے ضمن میں اس کا مخرج ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس کے بعد لام ہے۔ لام کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والا حصہ ہے۔ ناظرین زبان کا کنارہ یعنی زبان کا سب سے ابتدائی حصہ، یہ زبان کا کنارہ کہلاتا ہے، اور دانتوں کی جڑ تو آپ کو معلوم ہے، اوپر کی دانتوں کی جڑ ہم دال کے مخرج میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو اوپر کے دانتوں کی جڑ کے ساتھ جو تالو کا پورشن ہے، ہمیں زبان کے کنارے کو تالو کے اسی حصے کے ساتھ جا کر ملانا ہے۔ ملا کر آپ لام ادا کیجئے، بآسانی آپ لام ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ را اور نون کا مخرج بھی ناظرین یہی ہے۔ تو لام، را، نون ان تینوں کا مخرج ایک، تو انہیں ہم مخرج کہیں گے۔ صفاتی ڈفرینس بھی ہے تو ناظرین انہیں ہم متحد المخارج اور مختلف صفات کے نام سے موسوم کریں گے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ میم سے پہلے سین ہے۔ ناظرین سین کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے۔ بڑا ہی آسان مخرج ہے۔ زبان کی نوک تو آپ جانتے ہیں، اور دونوں دانتوں کے اندرونی طور پر وہ حصے جو منہ کو بند کرنے کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، یہی دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے کہلاتے ہیں۔ زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں کے ساتھ ملائیے، سین ادا کیجئے، بآسانی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین جتنا آپ پڑھ چکے ہیں اتنا آپ ریپیٹ کیجئے۔ ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب، ملاقات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں۔ من تعلم القرآن وعلمه۔
تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. جو قرآن دیا ویلکم بیک ناظرین و سامعین، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی. آئیے ناظرین، بریک کے بعد ہم لوٹتے ہیں، واپس چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب. سین کا مخرج ہم نے آپ کو بتایا اور زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے اسے ادا کیا جاتا ہے. یہی مخرج زا اور صاد کا بھی ہے. تو زا، سین، صاد، ان تینوں کو ہم مخرج بھی کہیں گے، اور اس اعتبار سے کہ ان کی صفات مختلف ہیں تو انہیں متحد المخارج اور مختلف صفات بھی کہا جائے گا. ناظرین، سین اور صاد میں فرق کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ کیا فرق ہے، کیا ڈفرنس ہے. سین کی صفت یہ کہ اسے ہمیشہ باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، اور صاد کی صفت یہ کہ اسے ہمیشہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. تو اس طرح ادا کیجئے کہ دونوں میں مشابہت پیدا نہ ہونے پائے. اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے کہ میم ہے، میم کا مخرج آپ سن چکے ہیں با کے ضمن میں. واو کو ناظرین و سامعین دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا کیا جاتا ہے. اس کے بعد تا ہے، تا کا مخرج دال کے ضمن میں آپ سماعت فرما چکے ہیں. اس کے بعد واو، الف، لام تینوں کے مخارج آپ سن چکے ہیں. پھر حمزہ ہے، حمزہ کا مخرج بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں. را کا مخرج آپ نے لام کے ضمن میں سماعت فرمایا. اب آئیے داد کی جانب. ناظرین، داد جو ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا کیا جائے گا. دونوں کو ملائیے ساتھ، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے داد کو ادا کیجئے. بآسانی آپ ادا کر سکتے ہیں. ناظرین، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ داد کو بعض اوقات غلطی سے ضا کی طرح پڑھا جاتا ہے، اسے ضاد پڑھ دیا جاتا ہے. تو یاد رہے کہ قرہ حضرات کے نزدیک ہر حرف کو اس کے مخرج کے تھرو ادا کرنا لازم ہوا کرتا ہے. اگر کسی حرف کو اس کے مخرج کے تھرو ادا نہ کیا جائے تو ناظرین یہ جائز نہیں ہوتا، بالکل بھی جائز نہیں ہوتا. تو داد کو ضا کے مطابق پڑھنا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ داد کو ضا کی طرح پڑھا، حالانکہ دونوں کا مخرج علیحدہ علیحدہ ہے. ضا کا مخرج ناظرین زبان کا سرا اور دونوں دانتوں کے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے ہیں، اور داد کا مخرج آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے اسے ادا کیا جاتا ہے. تو اسے داد پڑھنا چاہیے، ضا پڑھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. اور یاد رہے کہ داد کا تعلق حروف مستعلیہ سے ہے. حروف مستعلیہ ناظرین وہ حروف ہوا کرتے ہیں کہ جنہیں ہمیشہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. حروف مستعلیہ کل 7 ہیں: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا، جن کا مجموعہ خصات، ضغط اور قز ہے. ان حروف کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا. اور اس کے بعد ناظرین دیکھیں وَإِذَا میں سب سے پہلا حرف واو. واو پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناظرین واو پر زبر بھی ہے اور واو کا مخرج بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں. اس کے بعد حمزہ ہے، ذال ہے، الف ہے. ذال کے علاوہ باقی تمام کے مخارج آپ سن چکے ہیں. ناظرین ذال کا مخرج ہم آپ کو بتائیں گے. ذال زبان کے سرے اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کیا جاتا ہے. زبان کا سرا یعنی زبان کا ابتدائی پورشن یہ زبان کا سرا کہلاتا ہے، اور اوپر کے دانتوں کا اندرونی طور پر نچلا حصہ وہ حصہ جو منہ کو بند کرنے کی صورت میں نچلے دانتوں کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے، یہ اوپر والے دانتوں کا اندرونی کنارہ کہلاتا ہے. تو زبان کے سرے کو اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں کے ساتھ ملائیے. ملا کر ناظرین آپ ذال ادا کیجئے، بآسانی آپ ذال ادا کر سکتے ہیں. یہی مخرج ثا اور ضا کا بھی ہے. تو ثا، ذال، ضا ان تینوں کو ہم مخرج بھی کہیں گے، اور اس اعتبار سے کہ ان کی صفات علیحدہ علیحدہ ہیں تو انہیں متحد المخارج اور مختلف صفات بھی کہا جائے گا. ناظرین یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ ذال اور ضا میں کیا فرق ہے، کیونکہ عام طور پر ان میں فرق بالکل بھی نہیں کیا جاتا اور فرق کرنا ضروری ہوتا ہے. تو آئیے میں آپ کو فرق بتاتا ہوں. ذال اور ضا کا مخرج تو ایک ہے، ایز اٹ از ہے، لیکن ان کی صفات میں یہ فرق ہے کہ ذال کو نارملی طریقے سے پڑھا جائے گا، اور ضا کا تعلق چونکہ حروف مستعلیہ سے ہے تو ضا کو ہمیشہ پر کر کے یعنی
موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے کہ قضا میں پہلا حرف ہے قاف، یہ قاف دو نقطوں والا قاف کہلاتا ہے، اور اس کی ایک علامت تو یہ کہ یہ گول شکل میں ہوتا ہے، لیکن جب کسی حرف سے ملا ہوا نہ ہو۔ جب کسی حرف سے ملا ہوا ہوتا ہے تو یہ گول شکل میں نہیں ہوتا، لیکن اس کی پرمنٹ علامت یہ کہ اس پر دو نقطے ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ اس قاف کو ہمیشہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس قاف کا تعلق حروف مستعلیہ سے بھی۔ ناظرین اس کے اگینسٹ ایک قاف ہوتا ہے جسے ہم ڈنڈی والا قاف کہتے ہیں، اسے ہمیشہ باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، اور نقطوں والے قاف کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جائے گا۔ نقطوں والے قاف کا مخرج یہ ہے زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ۔ ناظرین زبان کا بالکل آخری حصہ، سب سے لاسٹ پورشن، یہ زبان کی جڑ کہلاتا ہے۔ اسی سے عین اوپر تالو کا جو حصہ ہے نرم ہے، اسے نرم حصہ کہا جاتا ہے۔ دونوں کو ساتھ ملائیے، قاف ادا کیجئے، بآسانی آپ قاف ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اگینسٹ جو ڈنڈی والا قاف ہے ناظرین، اسے زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا کیا جائے گا۔ زبان کی جڑ اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور تالو کا سخت حصہ زبان کے درمیانی حصے سے عین اوپر جو تالو کا حصہ ہے وہ سخت حصہ ہے۔ دونوں کو ملائیے، ملا کر قاف ادا کیجئے، آپ قاف ادا کر سکتے ہیں۔ دونوں میں ناظرین دونوں قافوں میں کیا فرق ہے؟ یہ نقطوں والا قاف ہے، اس سے ہمیشہ پر پڑھیں گے، اور ڈنڈی والے قاف کو ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ضاد ہے، پھر یا ہے، دونوں کے مخارج آپ سن چکے ہیں۔ امرن میں حمزہ، میم، را، الف تمام کے مخارج ناظرین ہم آپ کو بتا چکے ہیں، آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں اسپیلنگ کی جانب۔ ناظرین یاد رہے کہ ہم اس میں آپ کو بتائیں گے کہ ایک کلمہ چند حروف پر جو مشتمل ہوتا ہے تو چند حروف سے اسپیل کیسے ہوتا ہے، اور ایک آیت کریمہ یا ایک آیت کریمہ کا پورشن چند کلمات سے مل کر کس طرح بنا کرتا ہے، آئیے بغور سماعت فرمائیے۔ بدیع السماوات والارض، با زبر با، دال یا زد دی، بدی، عین سین پیش عس، بدیع، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، واو کھڑا زبر و، تا زید تی، بدیع السماوات والارض، واو لام زبر ول، حمزہ را زبر ار، ضاد زید ضی، والارض، بدیع السماوات والارض۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ سب سے پہلے جو رول ہے یہاں پر کہ یا ساکن ما قبل دال کے نیچے زیر، جب یا ساکن و ما قبل حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں میم پر کھڑا زبر، واو پر کھڑا زبر، یہ دونوں الف مدہ کے قائم مقام ہیں۔ انہیں ہمیشہ ناظرین یاد رہے کہ ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اور یہاں پر آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ الف لام موجود ہے لیکن لام پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ تو ناظرین حروف شمسیہ وہ حروف ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، حروف شمسیہ وہ حروف ہوتے ہیں کہ جب بھی انہیں پڑھا جائے گا تو انہیں ناظرین اس میں الف لام تو موجود ہوگا لیکن لام کو نہیں پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں الشمس، تو الشمس میں آپ دیکھیں کہ الف لام موجود ہے لیکن لام کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اور حروف قمریہ وہ حروف ہوتے ہیں کہ جن پر الف لام موجود ہو لیکن لام کو پڑھا بھی جائے، جس طرح کہ القمر۔ تو السماوات جو ہے یہ اس قبیل سے، اس قسم سے ہے کہ جو حروف شمسیہ کہلاتے ہیں کہ الف لام موجود لیکن لام کو پڑھا نہیں جائے گا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ حروف قمریہ میں سے کہ الف لام موجود بھی ہے، لام کو پڑھا بھی جا رہا ہے۔ اس سے ریپیٹ کیجئے ناظرین، اور یہاں پر آپ یہ بھی بغور سنیے گا کہ را ساکن اور ما قبل حرف کے اوپر یعنی حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو را ساکن ہو اور ما قبل حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ آئیے اسے ریپیٹ کیجئے، بدیع السماوات والارض، یہاں پر آپ دیکھیں آخر میں گول تا ہے، آخر میں تا ہے، اور ناظرین تا جو ہے یہ وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، اور جہاں پر بھی تا ہو تو اس کا مطلب آپ یہ مطلب آسانی سے یہ سمجھ لیں کہ جہاں بھی تا ہو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر رکنا بہتر ہے۔ جب رکنا بہتر ہے تو ہمیں بھی رکنا چاہیے، لیکن دونوں صورتوں میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں، آپ سنیے گا۔ بدیع السماوات والارض، اب یہاں پر اگر وقف کیا جائے تو اسے یوں پڑھیں گے، بدیع السماوات والارض،
وقف کرتے ہوئے داد کی آواز ضرور نکلنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے وَإِذَا، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، دال الف زبر ذا، وَإِذَا قَضَى، قاف زبر قا، داد کھڑا زبر ضا، قضا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ داد کے بعد یا بھی ہے، جس حرف پر کھڑا زبر ہو تو ناظرین بعض اوقات اس حرف سے یا ملی ہوئی ہوتی ہے لیکن یا کو پڑھا نہیں جاتا۔ امرن، حمزہ میم زبر ام، را دو زبر رن، امرن، دو زبر کی تنوین کے ساتھ بعض اوقات الف ہوتا ہے، بعض اوقات یا ہوتی ہے، لیکن دونوں کو ہجوں میں نہیں پڑھا جاتا۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں الف مدہ ہے، اس سے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر داد پر کھڑا زبر گویا کہ یہ حرف مدہ ہوا، کیونکہ الف مدہ کے قائم مقام ہوا، تو اس پر مد کیوں آ رہا ہے؟ حرف مدہ کے بعد جب حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو حرف مدہ پر ایک مد ہوتا ہے جسے مد منفصل کہیں گے۔ تو ناظرین اسے منفصل کہنے کی وجہ کیا ہے؟ منفصل کا معنی ہے جدا ہونا، تو منفصل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں جدا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اسے مد منفصل کہتے ہیں، اور اس مد کو مد جائز بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں مد کرنا لازم و واجب نہیں ہے۔ اس کی کم از کم ناظرین مقدار جو ہے وہ 2.5 الف ہے، 3 الف ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 4-5 الف تک کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر 2 قسم کا اختیار ہے، یا تو اب کھڑا زبر کا اعتبار کرتے ہوئے اسے 1 الف کی مقدار ہی پڑھیں، یا پھر مد منفصل کا اعتبار کرتے ہوئے اسے کم از کم 2.5 الف، 3 الف اور زیادہ سے زیادہ 4-5 الف تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ را پر 2 زبر ہے، تنوین ہے، یہاں پر آیا غنہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس آیت کا جو اگلا پورشن ہے اس کا پہلا کلمہ ہے فَإِنَّمَا، اور اس کا پہلا حرف فا، تو تنوین کے بعد حرف فا آ رہا ہے۔ حرف فا کا تعلق ناظرین حروف اخفاء سے ہے، تو تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد جب بھی حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو تنوین کو یا نون ساکن کو غنّے کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں۔ حروف اخفاء ناظرین و سامعین 15 ہیں، سماعت فرمائیے، نوٹ کر لیجئے: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، ان تمام حروف کو حروف اخفاء کہتے ہیں، تو یہاں پر ہم تنوین کو غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین مل کر پڑھیے: وَإِذَا قَضَى أَمْرًا۔ اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 117 کا فرسٹ پورشن کمپلیٹ ہوا۔ آئیے چلتے ہیں ناظرین اس کے سیکنڈ پورشن کی جانب اور اسے ہم پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کر آپ بھی پڑھیے۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ کن فیکون۔ اس میں پہلا کلمہ ہے فَإِنَّمَا، دوسرا یقولو، تیسرا لہو، چوتھا کن اور پانچواں فیکون۔ تو ناظرین آئیے دیکھتے ہیں فَإِنَّمَا میں کتنے حروف ہیں۔ فا پر زبر ہے، اور انما میں آپ دیکھیں حمزہ نون 2 مرتبہ، میم الف، کل اس میں 5 حروف ہیں۔ حمزہ کے نیچے زیر، نون پر تشدید، اوپر زبر، میم پر زبر۔ یقولو میں 4 حروف ہیں، یا، قاف، واو، لام، یا پر زبر، قاف پر پیش، واو ساکن، لام پر پیش۔ لہو میں 2 حروف، لام اور ہا، لام پر زبر، ہا کے اوپر الٹا پیش۔ کن میں 2 حروف ہیں، کاف اور نون، کاف کے اوپر پیش، نون ساکن۔ فیکونو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین 5 حروف ہیں، فا، یا، کاف، واو، نون۔ فا یا پر زبر، کاف کے اوپر پیش، واو ساکن، نون پر پیش موجود ہے۔ ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ کون سے حرف کا مخرج اب تک آپ نے نہیں سنا، ہم نے آپ کو اب تک نہیں بتایا۔ تو دیکھیں فَإِنَّمَا، اس میں علاوہ فا کے باقی تمام کے مخارج آپ سن چکے ہیں۔ یقولو میں تمام کے مخارج ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ لہو، کن، فیکون، اس میں جتنے بھی حروف ناظرین سب کے مخارج آپ سن چکے ہیں، ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ فا کا مخرج اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تلی والے حصے سے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اوپر کے دانتوں کا اندرونی طور پر نچلا حصہ جو نچلے دانتوں کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے منہ کو بند کرنے کی صورت میں، اسے اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے کہا جاتا ہے، اور نچلے ہونٹ کا جو اندرونی تر حصہ ہے اوپر کے دانتوں کے کنارے کو نچلے ہونٹ کے تلی والے حصے کے ساتھ ملائیے، ملا کر فا ادا کیجئے۔ وداؤٹ پرابلم آپ فا ادا کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں حروف کی ہجوں کی جانب۔ فَإِنَّمَا، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، فَإِنَّ، میم الف زبر ما، فَإِنَّمَا یقول، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، لام پیش لو، یقول لہو، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، کن، کاف نون پیش کن،
फयकूनु, फा ज़बर फा, या ज़बर या, काफ वाव पेश खू, नून पेश नू, फयकूनु। अब सबसे अव्वल हमें ये देखना है कि कौन कौन से रूल्स यहाँ मौजूद हैं। नाज़रीन यहाँ देखें, फ़इन्ना, इन्ना दो नून है, एक नून साकिन और दूसरे नून पर ज़बर है। नून का ताल्लुक़ हुरूफ़ यरमलून से, तो हमें ये बात पॉइंट आउट करनी है कि नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन को या तनवीन को कैसे पढ़ा जाता है। नाज़रीन, जब हुरूफ़ यरमलून में से कोई भी हर्फ नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद आ जाए तो नून साकिन को या तनवीन को उस आने वाले हर्फ में मिला देते हैं। इस अमल को इदगाम कहते हैं। हुरूफ़ यरमलून 6 हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। रा और लाम में फ़कत इदगाम होगा, गुन्ना नहीं किया जाएगा। बाकी 4 या, मीम, वाव, नून में इदगाम के साथ साथ गुन्ना भी किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें नून है तो इदगाम के साथ गुन्ना भी किया जाएगा। इसके बाद नाज़रीन यहाँ देखें, अलिफ मा क़बल मीम पर ज़बर है, इसे अलिफ मद्दा कहेंगे। यहाँ वाव साकिन, यक़ूलू में वाव साकिन मा क़बल क़ाफ़ के ऊपर पेश, इसे वाव मद्दा कहेंगे। लहू की हा में उल्टा पेश है, ये वाव मद्दा के कायम मकाम है। यहाँ फ़यकून में वाव साकिन मा क़बल काफ़ के ऊपर पेश, इसे भी वाव मद्दा कहेंगे। इन तमाम मकामात पर इन्हें एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ा जाएगा। नाज़रीन यहाँ देखें, कुन में नून साकिन के बाद हर्फ फ़ा है तो यहाँ पर नून साकिन को गुन्ने के साथ पढ़ा जाएगा। आइए अब इसे हम रिपीट करते हैं। और इससे पहले यहाँ पर आप देखें नाज़रीन, आखिर में गोल दायरा है। गोल दायरा अब तो आप जानते हैं कि गोल ता की अलामत है और गोल ता जो है ये आयत के कंप्लीट होने की निशानदही करती है। तो जहाँ भी गोल दायरा हो तो समझ लीजिए कि आयत मुकम्मल हो चुकी है। अंदर लिखा हुआ है 117 यानी 117, इसका मतलब ये कि आयत नंबर 117 कंप्लीट हो चुकी है। आइए नाज़रीन हम इसे रिपीट करते हैं, हमारे साथ मिलकर रिपीट कीजिए। फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकूनु, आगे वक़्फ़, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। नाज़रीन यहाँ पर हमने इस आयत को कंप्लीट किया। अब इस सेकंड पोर्शन को फर्स्ट पोर्शन के बकिया हिस्से के साथ मिलाकर हम पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ेंगे, हमारे साथ मिलकर पढ़िए। वइज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। नाज़रीन व सामीन, इसके साथ ही हमारा आज का सबक सूरह बकरा की आयत नंबर 117 को हमने कंप्लीट किया। अब आइए चलते हैं इस प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट की जानिब, जहां हम आपको तरतील के साथ इसकी तिलावत सुनाएंगे। याद रहे नाज़रीन, आपने हरूफ के मखारिज को जान लिया, आपने स्पेलिंग का तरीका समझ लिया। तो स्पेलिंग के बाद सबसे अहम मरहला, इम्पोर्टेंट मरहला जो आता है वो अच्छे पढ़ने का होता है। तो नाज़रीन हम इसलिए तरतील के साथ तिलावत आपको सुनाते हैं ताकि हर ज़ाविये से आप जान लें कि हर ज़ाविये से आपको मालूम हो जाए कि कुरान पाक को अच्छे अंदाज में कैसे पढ़ा जाता है। नाज़रीन तिलावत आप ज़रूर सुनेंगे और याद रहे कि जब तिलावत आप सुने तो उसमें सुनने के आदाब में से है कि फ़स्तमिउ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा जाए तो उसे खामोश रहकर बगौर सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो इस वक्त अगर आप कामों में मशगूल हैं, इस वक्त अगर आप किसी काम में हैं, किसी के साथ बातें कर रहे हैं, नाज़रीन स्क्रीन के सामने भी हैं, तो बातें और काम फ़िलहाल तर्क कर दीजिए। सूरह बकरा की आयत नंबर 117 की तिलावत समाअत फरमाइए। तिलावत हम ज़रूर सुनाएंगे लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब, कहीं जाइएगा नहीं नाज़रीन। मुलाकात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। मन तअल्लमल कुरआन वअल्लमह। तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएं। The best amongst you are those who learn and teach Quran. जो कुरान दिया है करोड़ों। तअल्लमल कुरआन वअल्लमह। तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएं। The best amongst you are those who learn and teach Quran. जो कुरान दिया है करोड़ों।
ویلکم بیک ناظرین و سامعین، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آئیے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يقول له كن فيكون۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں آپ نے ترتیل کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ ناظرین، اس وقت اسکرین پر نمبرز موجود ہیں، آپ کا تعلق خواہ دنیا کے کسی خطے سے ہو، اسکرین کے سامنے ہیں ناظرین، تو ان موجودہ نمبرز کو ڈائل کیجئے اور ہمارے اس پروگرام کو ضرور جوائن کیجئے۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کے فرسٹ کالر ہمارے ساتھ کون ہیں اور ہمیں کہاں سے جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میری آواز آپ تک؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں ہما ملک راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بالکل، ہما ملک صاحبہ، آپ کو راولپنڈی سے ہم اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ بتائیے کہ سبق آج کا آپ نے سنا، پروگرام دیکھا؟ جی مفتی صاحب۔ تو ہمیں سبق سنائیں گی آپ؟ جی ضرور سنائیے۔ مفتی صاحب، میرا دراصل تھوڑا سا گلا خراب ہے، تو پلیز کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اچھا، آپ نے ماشاءاللہ باقی سبق تو آپ نے بالکل صحیح پڑھا بغیر کسی مسٹیک کے، لیکن امرن میں جو را ہے نا، اس بچوں کے دو زبر ہیں، تو اس سے پر کر کے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیں، اللہ رب العالمین آپ کو بہت اچھا قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحت نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ راولپنڈی سے گل نہال بات کر رہی ہیں۔ راولپنڈی سے گل جہاں صاحبہ بات کر رہی ہیں آپ؟ گل نہال، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ بتائیے گا کہ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا؟ جی۔ تو سبق سنائیں گے آپ ہمیں؟ جی انشاءاللہ۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی۔ یہ بتائیے کہ آپ نے قرآن پاک ناظرہ یعنی دیکھ کر پڑھا ہوا ہے؟ جی۔ اس پروگرام کے ذریعے کیا سیکھ رہی ہیں آپ؟ بخاری اور
कहानी तो आपको इस बात का यकीन है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए आप मुकम्मल सीख लेंगी? इंशाल्लाह। चलें, अब मैं पढ़ूँगा, आप इसे रिपीट कीजिएगा, ठीक है? सबसे पहले आपने पढ़ा है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शै। अब इसे हमें पढ़ना है शै, शै नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ें शैतानिर रजीम। मैं पढ़ता हूँ, रिपीट कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बदीउस समावाति बदीउस समावाति वल अर्द वल अर्द व इज़ा क़दा क़दा अमरन। अमरन अमरन नहीं, मीम को बिल्कुल साकिन करें। अमरन अमरन फ़इन्नमा। फ़इन्नमा। अच्छा, इसमें आपने यकूलु जो पढ़ा है तो लाम पर पेश है, जिस हर्फ पर ज़बर से पेश हो तो उसे खींच कर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? तो आपने लाम को थोड़ा सा खींचा था, इसे बाहर खींचे पढ़ना होगा, ठीक है? यक़ूलु लहू यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। कुन फ़यकून। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपने रावलपिंडी से हमें ज्वाइन किया। आइंदा भी प्रोग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नाज़रीन, देखते हैं कि इस वक्त लाइन पर हमारे साथ अगले कॉलर कौन है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं पंजाब से बात कर रही हूँ। पंजाब से बात कर रही हैं। आपको पंजाब से इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और ये बताइए कि प्रोग्राम आपने देखा अभी? जी देखा। तो हमें सबक सुनाएंगी आप? जी। सबक सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बदीउस समावाति वल अर्द व इज़ा क़दा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। मैंने बताइए कि आप हाफिज़ा हैं? जी नहीं। कुरान पाक आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है। किससे पढ़ा है आपने? मैंने आपके प्रोग्राम के जरिए ठीक किया। पहले मेरे मुखारिज बिल्कुल नहीं ठीक थे। नहीं, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा ठीक किया है, बहुत इम्प्रूवमेंट की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और अच्छा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। नाज़रीन, देखते हैं कि इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर कौन है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से? मैं ज़ैनब तारी बात कर रही हूँ, सऊदी अरब से। सऊदीया से ज़ैनब बहन बात कर रही हैं। बहन, आपने रमज़ानों के बाद हमें बिल्कुल ज्वाइन नहीं किया इस प्रोग्राम को? जी अंकल, ये कॉल नहीं मिलती थी। अच्छा, अभी मिल गई। चलें, इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और सबक सुनाएंगी अपना? जी सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बदीउस समावाति वल अर्द व इज़ा क़दा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। ये बताइए बहन, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, लेकिन ये बताएं कि आपने यक़ूलु में क्या गलती की है, क्या मिस्टेक की है आपने? काफ को मैंने खींच कर पढ़ा। नहीं, काफ को तो खींचना था, आपने लाम को खींच कर पढ़ा है। लाम को बगैर खींचे पढ़ेंगे, ठीक है? अब मैं पढ़ूंगा, आप इसे रिपीट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बदीउस समावाति वल अर्द बदीउस समावाति वल अर्द व इज़ा क़दा अमरन। व इज़ा क़दा अमरन। दाद को थोड़ा और पर पढ़े। क़दा अमरन क़दा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। कुन फ़यकून। आपके माशाल्लाह तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छे हैं। थोड़ी मज़ीद बेहतरी करें अदायगी में तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छी आप क़ारिए कुरान बन सकती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको खूबसूरत अंदाज़ में कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपने सऊदी से हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, देखते हैं कि इस वक्त लाइन पर हमारे साथ अगले कॉलर कौन है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जगमाबाद से बात कर रही हूँ। अज़रा। कहाँ से बात कर रही हैं?
जैकबाबाद से बात कर रही हैं अजरा जी। आपको सबसे पहले तो आपको हम कहेंगे कि टेलीविज़न की आवाज़ को बिल्कुल म्यूट कर दें। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, बिल्कुल बंद कर दें, ठीक है। सबसे अव्वल आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और ये बताइए कुरान पाक का आज का जो सबक है वो आपने समाअत किया? मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ जी। तो आज का सबक आप सुनाएंगी हमें? जी बिल्कुल मैं सुनाऊंगी। सुनाइए सुनाइए। जी हाँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बदीउस समावाति वल अर्द, बदीउस समावाति वल अर्द, व इज़ा क़दा अमरन बदीउस समावाति वल अर्द। पढ़ें, आगे पढ़ें। व इज़ा क़दा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। मुझे लगता है कि आपने कलाम पाक अपने सामने नहीं रखा हुआ। मैं फिलहाल नहीं रख सकती, एक दो। चलो ठीक है, सही है। तो आपने माशाल्लाह ये कुरान पाक जो इतनी इम्प्रूवमेंट की है, आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और अच्छा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम ज़रूर देखते रहिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मौलवी साहब कि आप रोज़ाना अगर ये सबक दिया करें तो बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमें बहुत शौक है कुरान पाक इसको देख कर। क्योंकि मैं नाज़रा पढ़ी हुई हूँ, लेकिन क्या है कि मैं तलफ़ुज़ सही नहीं थोड़े, तो ये इस टीवी के यही मकसद है कि घर घर बैठे हुए लोगों तक, व्यूवर्स तक जो है वो कुरान पाक की तालीम पहुंच जाए। आपकी जो तजवीज़ थी, आपकी जो आरा थी, ये ज़रूर कंट्रोल रूम में सुनी जा चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है अपने मशवरे से हमें नवाजा और आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन देखते हैं कि हमारे अगले कॉलर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? मैं ज़िला लड़काना से सना बात कर रही हूँ। ज़िला लड़काना से सना बात कर रही हैं। तो सना बहन को आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और ये बताइए कि कुरान पाक का जो आज का सबक है हमें सुनाएंगी? जी सुनाइए। बिस्मिल्लाह मैं पढ़ा दूँ? वल अर्द नहीं, दौत की आवाज निकालिए। वल अर्द, ठीक है। यक़ूलु लहू, लाम को खींचे नहीं बिल्कुल। इसे पढ़ें यक़ूलु लहू फ़यकून। ये देखिए जिस हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश हो ना तो उस हर्फ को बिल्कुल भी ना खींचे, ठीक है, बगैर खींचे उसे पढ़ना चाहिए। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा है। ये बताइए कि आपने कुरान पाक नाज़रा पढ़ चुकी हैं आप? जी अंकल। तो हिफ्ज़ कर रही हैं? जी। तो हिफ्ज़ करने का माशाल्लाह शौक़ है। कितने पारे हिफ्ज़ कर चुकी हैं आप? जी मैंने पूरा कुरान पाक पढ़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितनी एज है आपकी? मेरी 11 साल है। नहीं मतलब आप ज़बानी याद कर चुकी हैं? नहीं अंकल जी। मतलब नाज़रा पढ़ा है आपने, देख कर पढ़ा है? जी जी। तो हाफ़िज़ा बनने का शौक़ है आपको? जी अंकल जी। चलें आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हाफ़िज़ कुरान बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा है। नाज़रीन देखते हैं कि इस वक्त लाइन पर हमारे साथ अगले कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन अपने तमाम व्यूवर्स से हम गुजारिश करेंगे कि इस वक्त किसी ने अगर फ़ोन किया है, कॉल की है, उनकी कॉल अगर इस वक्त वो
اپنا سبق سنا چکے ہیں، اس کے باوجود اپنا جو ہے وہ فون انہوں نے اٹھا کر رکھا ہے، تو برائے مہربانی اسے جو ہے واپس رکھ دیں کریڈل پر، تاکہ ہم اور کالز جو ہے وہ لے سکیں اور ہمارے ویورز ہمارے اس پروگرام کو جوائن کر سکیں۔ مہربانی فرمائیں، کیونکہ یہاں پر بڑی ڈسٹربنس ہو چکی ہے اور کالز نہیں لے پا رہے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کالر نمبر 3 جو ہمارے ساتھ آئی تھیں، پنجاب سے بہن نے ہمیں فون کیا تھا، بڑے اچھے انداز میں انہوں نے پڑھا، تو جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اسی پروگرام سے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھا ہے۔ ناظرین، یہی مقصد ہے ہمارا کہ گھر بیٹھے بیٹھے، چاہے وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں، ہماری ماں ہیں، بچے ہیں، ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے انہیں قرآن کو صحیح طور پر پڑھنا آ جائے، بس یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر آپ سیکھ جاتے ہیں یا آپ سیکھ جاتی ہیں تو آپ اپنے گھر میں اپنے چھوٹے بہن بھائی پر نظر دوڑائیں، اگر وہ نہیں سیکھے تو آپ انہیں بھی سکھانے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کی بھی پریکٹس جاری رہے اور انہیں بھی صحیح طور پر پڑھنا آ جائے۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کلات سے بات کر رہی جی، کلات سے بات کر رہی آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی۔ ہم کلات بولو سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کو اس پروگرام میں میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ناظرین، لگتا ہے یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جی نیلم بول رہی ہوں لاہور سے۔ لاہور سے نیلم بہن بات کر رہی ہیں، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آج کا پروگرام آپ نے واچ کیا، سنا؟ جی، میں نے آج پہلی بار ابھی آن کیا، تو وہ لندن کا آ رہا تھا اثر کی نماز کا، جی جی جی، تو اس کے بعد پھر میں نے یہ پہلی بار دیکھا ہے، اور مجھے بہت شوق ہو رہا تھا کہ کسی طرح کوئی ٹی وی پہ پروگرام آیا ایسا، ٹھیک ہے، جس میں میں اپنی مسٹیکس نکال سکوں۔ چلیں، آپ کا یہ شوق پورا ہو چکا ہے، تو ہمیں آج کا سبق روزانہ ہوتا ہے؟ نہیں، یہ منگل، جمعرات اور ہفتے کو شام 6:30 بجے سے 8 بجے تک ہوتا ہے۔ منگل، جمعرات، ہفتہ شام، جی ہاں، سوری 6:30 بجے سے لے کر 8 بجے تک یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں پڑھوں گا، آپ اسے ریپیٹ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے میری بہن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات بدیع السماوات والارض والارض وَإِذَا قَضَى، وَإِذَا قَضَى، دعات کو موٹا پڑھیں، قَضَى قَضَى، نہیں، دعات کو پر کر کے پڑھیں، موٹا پڑھیں، وَإِذَا قَضَى، وَإِذَا قَضَى وَإِذَا قَضَى أَمْرًا أَمْرًا فَإِنَّمَا فَإِنَّمَا يَقُولُ يَقُولُ لَهُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ كُن فَيَكُونُ۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ آئندہ بھی جوائن کریں گی اور اپنے کلام پاک کو سامنے رکھیے گا، تاکہ آپ سبق بہتر طور پر پڑھ سکیں، ہمیں سنا سکیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے لاہور سے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ جی، میں بنگلہ دیش سے نیلم۔ نیلم نام ہے آپ کا؟ جی۔ نیلم بہن کو بنگلہ دیش سے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ بتائیے کہ اس وقت آپ اس پروگرام میں شامل ہوئی، اپنا سبق سنانے جا رہی ہیں، اتنی دور سے قرآن سنانا، یہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا۔ چلیں، اچھا، اس پروگرام سے کیا سیکھا آپ نے اب تک؟ بہت کچھ سیکھا۔ چلیں، آپ ہمیں سنائیں گے سبق؟ جی جی، سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، صدق اللہ العظیم۔ بہن، آپ نے ماشاءاللہ کوشش بہت اچھی کی ہے، لیکن تھوڑی اور توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑی سی توجہ دیں گی انشاءاللہ آپ بہت اچھے طریقے سے قرآن پاک کو پڑھ سکتی ہیں۔ اب میں پڑھوں گا، آپ اسے ریپیٹ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدیع السماوات بدیع السماوات
السماوات اب یہاں پر آپ دیکھیں بدی میں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے والا حرف دال ہے، دال کے نیچے زیر ہے، یہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ جی تو یہ یا مدہ کہلاتا ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی بدیع السماوات بدیع السماوات والارض والارض وَإِذَا قَضَى وَإِذَا قَضَى ضاد کو موٹا کر کے پڑھیں، قَضَى وَإِذَا قَضَى أَمْرًا أَمْرًا فَإِنَّمَا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ كُن فَيَكُونُ۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں پڑھا، بہت اچھے انداز میں سنایا، بہت بہت شکریہ، آپ نے بنگلہ دیش سے ہمیں جوائن کیا۔ آئندہ بھی پروگرام میں ہمیں آپ کی کال کا انتظار رہے گا۔ ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس وقت اگلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں طاہرہ عزیز بات کر رہی ہوں ضلع ننکانہ صاحب سے۔ طاہرہ عزیز صاحبہ کو ہم اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ بتائیے کہ آج کا پروگرام آپ نے واچ کیا، دیکھا؟ جی دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں سبق سنائیں گی ابھی؟ جی میری چھوٹی سسٹر سب سنائیں گی۔ تو آپ سنائیں نا۔ وہ پہلے سے اچھا ٹھیک ہے، ان کی باری ہے، پہلے مجھے سنانے لیکن کے اگلی بعد مرتبہ چھوٹی بہن سے کہیں کہ پہلے میں سناؤں گی پھر آپ سنائیں گی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ چلیں اپنی چھوٹی بہن کو بلائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ جی سبق سنائیں گی اپنا ہمیں؟ جی میں شکیلا بول رہی ہوں، میں سناؤں گی؟ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ بہن آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں پڑھ کے سنایا، تھوڑی سی اور توجہ دیں، آپ کی آواز ماشاءاللہ اچھی، پڑھنے کا طریقہ اچھا ہے، مخارج اچھے ہیں، تھوڑی سی توجہ دیں گی تو انشاءاللہ آپ بہت اچھے طریقے سے قرآن پاک کو پڑھ سکتی ہیں۔ اب میں پڑھوں گا، آپ اسے ریپیٹ کیجئے گا۔ موتی بھائی ایک منٹ میری بات۔ جی میں کہہ رہا تھا کہ میرا 4 سال قبل پہلے میرا آپریشن ہوا تھا برین ٹیومر کا۔ جی اس وجہ سے میں ذرا سانس لینے میں رکاوٹ ہے۔ نہیں آپ کے ماشاءاللہ بالکل پڑھنا بالکل صحیح ہے، اور ہم دعا کریں گے اللہ رب العالمین آپ کو مکمل صحت عطا فرمائے۔ اب میں پڑھوں گا، آپ اسے ریپیٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدیع السماوات والارض بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا نہیں میں پڑھوں، آپ اسے ریپیٹ کیجئے گا۔ جی۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں پڑھا، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کے۔ ناظرین دیکھتے ہیں کہ اگلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کراچی سے سیما بات کر رہی ہوں۔ کراچی سے سیما بات کر رہی ہیں، بہن آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں، اور اپنا سبق سنائیں گی ہمیں؟ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں بہن ماشاءاللہ کوشش بہت اچھی ہے، لیکن کبھی بھی قرآن پاک کو تیز نہ پڑھیں، آہستہ آہستہ پڑھیں، ترتیل کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی زبان کو کتنا یعنی صاف ستھرا فرما دے گا پڑھنے کے معاملے میں، یعنی آپ کی آواز جاری و ساری ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اب میں پڑھوں گا، آپ اسے ریپیٹ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
تیز نہیں پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ بدیع السماوات والارض بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى وَإِذَا نہیں، ضاد کو موٹا کر کے پڑھیں، قاف کو بھی پر کر کے پڑھیں. وَإِذَا قَضَى قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. كُن فَيَكُونُ. بہت بہت شکریہ میری بہن، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آئندہ بھی پروگرام کو ضرور جوائن کیجیے گا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، اور یہ پروگرام آپ ہر منگل، جمعرات اور ہفتے کی شام پاکستانی اسٹینڈرڈ وقت کے مطابق 6:30 بجے سے 8 بجے تک صرف اور صرف کیو ٹی وی پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اور انہی ڈیز میں یعنی منگل، جمعرات اور ہفتے کی شب یو کے اور یورپ ویورز کے پرائم ٹائم پر، پاکستان کے نائٹ ٹائم پر رات 2 بجے سے لے کر 3:30 بجے تک یہ پروگرام کیو ٹی وی پر پیش کیا جاتا ہے. ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی، کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو، ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اجازت، اس یقین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.